الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، کل بھی میں نے درود شریف کے سلسلے میں چند باتیں ذکر کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان سارے احسانات کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اس نبی پر درود بھیجتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنی چمڑی نکال کر نبی کی جوتیاں پہنا دے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال دیتے ہوئے روایتوں میں یوں فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی آگ روشن کرتا ہے اور پتنگے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اڑ کر کے جاتے ہیں آگ کے اندر، تو کوئی روکنے والا اس کو روکتا ہے تاکہ وہ جل نہ جائیں، اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ کر جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ روشنی نہیں ہے، جلانے والی آگ ہے۔ حضرت یہ مثال دے کر فرمایا کہ شیطان نے خواہشات کی آگ روشن کر رکھی ہے اور انسان سمجھتا نہیں ہے، اور یہ انسان اس کو روشنی دیکھ کر اس کی طرف دوڑ رہا ہے، اور میں ہوں کہ ان کی کمر پکڑ کے ان کو بچا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہماری کمر پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچایا ہو، اس سے بڑھ کر ہمارا محسن کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر آگ لگ جائے اور بر وقت کوئی آدمی آ کر کے مجھے بچا لے، ساری زندگی میں اس کا احسان مانتا ہوں کہ آپ نے ہمارے گھر پر آگ لگی تھی اور آپ نے ہم کو بچایا تھا، ساری زندگی ہم اس کا احسان شکریہ ادا کرتے۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باب احسان اور باب شکر میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی 2-4 ہزار روپے دے دیتا ہے یا ایک جوڑی اچھے کپڑے دے دیتا ہے تو میں ساری زندگی اس کا شکر گزار بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میرا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ملتے ہیں تو میں اسے جھک کر کے ملتا ہوں، وہ میرے مکان آتے ہیں تو میں ان کا وہ استقبال کرتا ہوں کہ میں اس کو گاڑی تک چھوڑنے جاتا ہوں، اور 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ان کو کہتا ہوں جزاک اللہ حاجی صاحب آپ نے مجھے پیسے دیے، جزاک اللہ حاجی صاحب آپ نے مجھے پیسے دیے۔ فرمایا کہ 2-4 ہزار 10 ہزار کے اوپر 10 مرتبہ شکریہ ادا ہوتا ہے۔ فوتی قسمت ہماری کہ ہم پر اللہ اس کے نبی کے اتنے احسانات ہیں، لیکن ہمیں 2 رکعت شکرانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ میں آپ ہم سب اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کب 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی کہ اللہ تو نے ایمان دیا، تو نے عزت دی، تو نے مجھے پالا پرورش کی، اور تو نے اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں فلسفہ اسلام کے اوپر حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب فلسفہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق چرند سے ہو، پرند سے ہو، یعنی چاہے تو اڑنے والے پرندوں سے ہو یا یہ کہ ان 4 پاؤں والے جانوروں سے ہو، بچہ پیدا ہوتے ہی 2 گھنٹے میں اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگ تو بھینس پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، ہمارے گھروں پہ جانور ہوتے ہیں، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں رینگتا ہو جاتا ہے، چلتا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی ماں اس کو اپنے قریب لا کر کے گھاس کی طرف ترغیب دیتی ہے، تو وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا اور 2 گھنٹے کے اندر چلتا اور دوڑتا ہو جاتا ہے۔ آپ پرندے کو دیکھ لیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب وہ بچے میں شعور آ جاتا ہے 1 یا 2 دن کے اندر، تو پھر وہ پرندہ جو ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس کو چونچ سے مارتی ہے،
اور چونچ سے مار کر کے اس کو اڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ تیرے پر آ گئے، تیرے پاؤں آ گئے، اب تو دوڑتا ہو جا، چلتا ہو جا۔ تو تمام جانوروں میں حق تعالیٰ نے، تمام پرندوں میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے یا 2 دن 4 دن کا مسئلہ رکھا ہے، اور اسی میں وہ دوڑتے بھاگتے ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا اس میں ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بچہ پیدا ہوا اور چلتا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اور دوڑتا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اور روٹی کھاتا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اور سمجھتا ہو گیا، شعور آ گیا۔ بچے میں، انسان میں ایسا نہیں کیا۔ کبھی غور بھی کیا میں نے اور آپ نے؟ بھائی ہمیں کبھی غور کرنے کی فرصت کہاں ہے رب کریم کے اس کائنات کے اوپر؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمان، زمین، آفتاب، مہتاب، چاند، سورج، اس کی گتیاں، اس کا چلنا اور اس کا وقت پر طلوع ہونا اور وقت پر غروب ہونا، ان سب کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آپ درندوں میں دیکھو گے تو نشانیاں ملے گی، پرندوں میں دیکھو گے تو نشانیاں ملے گی۔ میرا کینیڈا میں ایک جگہ جانا ہوا جہاں پر ایک مخصوص قسم کی سلیمون مچھلی ہوا کرتی ہے، دنیا میں بہت مشہور مچھلی ہے یہ۔ اس کے بعد میں وہاں ہم نے بڑا عجیب نظام دیکھا کہ وہ مچھلیوں کو وہاں پیدا کیا جاتا ہے بیج کے ذریعے سے، اور جب ذرا سی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پر کے ساتھ جو ہیں، جو اس کے پر ہوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ پن لگا دی جاتی ہے۔ جیسے جانوروں کے کان پر پن لگائی جاتی ہے، اسی طرح پن لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس طرح بھرا ہوا تالاب ہوتا ہے، اس میں وہ رہتی ہے، اور پھر ذرا سا یوں دھلوان ہوتا ہے تو کچھ بڑی ہوتی ہے تو پھر وہ دھلوان میں نیچے اترتی ہے اچھلتی اور کودتی ہوئی، اور پھر تھوڑا سا اور دھلوان ہے تو آگے ندی ہوا کرتی ہے، اور وہ اس ندی میں چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہ قریباً 1 سال 1.5 سال اس ندی میں معلوم کہاں کہاں چلی جاتی ہے، لیکن جب اس کے اندے دینے کا وقت آتا ہے وہ سال میں 1 مرتبہ اندہ دیتی ہے، اور جب اندہ دیتی ہے تو اس کے بعد مر جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ اندہ دینے کے بعد مر جاتی ہے۔ جب اندہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ چاہے ہزاروں کلومیٹر دور چلی گئی ہوگی، لیکن وہ جہاں سے نکلی ہے وہیں اچھلتی ہوئی واپس آتی ہے، اور کود کود کر کے پھر اوپر چلی جاتی ہے، اور وہاں اندے دے کر پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ وہاں پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جب وہ اندے دینے کے قابل ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد، تو اس کے اندر اتنی عقل آ جاتی ہے جتنی کہ 7 سال کے بچے میں ہوا کرتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اس مچھلی کو کس نے وہ شعور عطا فرمایا، وہ کس نے دماغ عطا فرمایا کہ دنیا گھوم کر کے وہ واپس اپنی ہی جگہ کے اوپر آ رہی ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ انسان میں کیوں ایسا نہیں کیا اللہ نے کہ پیدا ہوتے ہی یہ تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو عقل والا ہے، یہ تو شعور والا ہے، یہ تو طاقتور ہے، اس میں تو عقل بھی نہیں، جانوروں میں، پرندوں میں وہ شعور بھی نہیں، انسان تو بڑا عقل مند ہے، کیوں اس کو پیدا ہوتے ہی چلتا نہیں کر دیا، اٹھتا نہیں کر دیا، دوڑتا نہیں کر دیا، روٹی کھاتا نہیں کر دیا، کیوں ایسا کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حکمت اسلام پر جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہی اگر دور کرنے کا مسئلہ اور چلنے کا اور کھانے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اولاد اپنے ماں سے پیدا ہوتے ہی 2 دن میں جدا ہو جاتی ہے، محبت کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور حق تعالی انسان میں محبت باقی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے پیدا ہوتے ہی اس کو دوڑتا نہیں کیا، بلکہ ماں کو یہ فرمایا کہ اپنی گود میں اس کو لپیٹ لے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی فلسفہ اسلام پر فرماتے ہیں کہ باپ اپنی گود میں وہ نہیں لپیٹتا ہے جتنی کہ ماں لپیٹا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کی ممتا سے جو شعور آتا ہے اس کے اندر وہ باپ کے پیار سے نہیں آیا کرتا ہے۔ بہرحال ایک زبردست بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ہم غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے ہمارے اس انسان کے اوپر کتنے احسانات فرمائے ہیں کہ محبت باقی رکھنا چاہتا تھا اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس لیے آہستہ آہستہ نظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں حق تعالیٰ کا نام رب بھی ہے،
جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین، وہ ساری کائنات کا مربی ہے، اور مربی اس کو کہتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم میں ہے من یربی الصغار قبل الکبار، فرمایا کہ جو بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں سے تربیت کرے، یعنی آہستہ آہستہ تربیت کرے، اسے مربی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دعا کے اندر، قرآن کے اندر تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں دعا سکھائی اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والد پر، میری ماں پر وہ رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی تھی۔ یہاں رب کا لفظ والدین کے لیے بولا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہیں، اور جہاں آہستہ تربیت ہوتی ہے وہاں محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کا مزاج اور دنیا کے حالات اور دنیا کی دوستیاں اور دنیا کے تعلقات اور یہ ساری باتیں جو ہیں اولاد کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا کرتی ہے، ورنہ نظام ربانی تو یہی بنا تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے ہمیشہ جڑی رہے اور تعلق رکھے۔ اسی لیے سارے مسائل کو بتدریج کیا گیا، اور ماں باپ کو یہ کہا گیا کہ اپنی گود میں اس کو سمیٹ کر کے رکھنا، اس لیے کہ جتنا دبا کر کے تو رکھے گی اتنا ہی پیار پیدا ہونے والا ہے۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی محبت اپنی امت سے، اتنی محبت کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ اس پیار کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جیسے ایک ماں جو ہے وہ دوڑتی ہے مکان میں جب آگ لگ جاتی ہے تو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو بچانے کے لیے دوڑیں گے۔ تو دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی آگ سے بچا لے تو میں زندگی بھر اس کا شکر گزار بنتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچایا، جس میں انسان کا حال یہ ہے کہ 70 ذراعاً فاسلکوہ، 70 ہاتھ زنجیروں میں باندھا جائے گا، اور اس کے کھانے اور پینے کا جو نظام قرآن نے بیان فرمایا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اندر ہی اندر جو جہنمی لوگ ہیں ان کے پیپ اور پرو کے ذریعے سے پلایا جائے گا، اور جو ہیں سر کے اوپر جو ہیں سوراخ کر کے، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، یہ تانبا اور پیتل جو ہیں وہ اس کے سر میں سوراخ کر کے ہم ڈالیں گے، اور اتنا گرم ہوگا کہ اس کی انتڑیاں کٹ کر کے ٹوائلٹ کے راستے سے نکلے گی۔ یہ جہنم کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، ایسی خطرناک آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ مجھے اس پر ایک اور بات یاد آ گئی جو بڑی قابل ذکر بات ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دیانند سرسوتی نے، جو آریہ سماج کا بانی تھا، اصل میں آریہ سماج کا مسلک جو ہے نا، مذہب جو ہے وہ چلا ہے ایران سے۔ یہ آریہ سماج کا جو مذہب ہے وہ ایران سے چلا ہے، اور یہ ایک تفصیل ہے اس کے اندر کہ یہ مذہب کیسے چلا، عیسائیت کے مذہب کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر میں ہوئی ہے یا کوئی اور مہینہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دسمبر میں آپ کی ولادت ہوئی ہی نہیں ہے، آپ کی ولادت تو مارچ میں ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک شکل بنا دی گئی ہے، ایک صورت بنا دی گئی ہے۔ ہمیں مذاہب کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں یہ مذاہب میں جو ان کے تہوار ہیں، جو ان کی عید ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور واقعتاً وہ صحیح ڈھنگ پر کر رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو آریہ سماج اصلاً ایران سے چلا، تو دیانند سرسوتی کے بڑے مناظرے رہے ہیں قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک مرتبہ اس نے مناظرے میں سوال کیا کہ سورہ رحمان میں رب کریم یوں کہہ رہا ہے کہ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم تانبے اور پیتل کو سوراخ کر کے اندر میں ڈالیں گے، کیا ہماری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اب بھی؟ یعنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو دیانند سرسوتی یہ ترجمہ کر کے کہنے لگا کہ کیا یہ تانبے کا پگھلا کر کے ڈالنا، انتڑیوں کا کتنا، استنجا سے نکلنا، یہ بھی کوئی نعمت ہے؟ پھر تیرا اللہ اس کو نعمت کیوں کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یقیناً اس کا سوال بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ یہ تو ایک عذاب ہے، اور اس عذاب کو تمہارا رب جو ہے وہ نعمت کہہ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام میں تضاد ہے، اور تضاد والا کلام جو ہے وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ اس نے اشکال کیا۔ حضرت نانوتوی تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حق تعالیٰ نے جو علوم کا دریا آپ پر کھولا تھا، حضرت نے ایک مثال و ایگزامپل کے ذریعے سے اس کو سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آگے لڑائی ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، یا یہ کہ بہت بڑا کھڈا ہے، گھرا ہے، اور تمہیں یہیں سے منع کیا جائے کہ اس طرف نہ جانا، وہاں فساد ہو رہا ہے، اگر جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، حالات ہو جائیں گے، یا کھڈا ہے تم اس کے اندر گر جاؤ گے، اس لیے تم نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے نکل گئے۔ فرمایا کہ جس نے تم کو روک دیا پہلے سے، وہ شکر گزار ہوا یا نہیں ہوا تیرے نزدیک؟ کہا بالکل وہ شکر گزار ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھ کو فساد سے بچا لیا، فتنے سے بچا لیا۔ تو کہا کہ اچھا، جو فساد سے پہلے تجھے بچا لے اس کا تو تجھ پر احسان ہوا، اور وہ شکر گزاری تو اس کی کر رہا ہے، تو جہنم میں جانے سے پہلے اللہ دنیا ہی میں جہنم کے تذکرے کر کے تجھے جہنم سے بچا رہا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی ہے کہ دنیا ہی میں حق تعالیٰ نے تجھے بچا لیا کہ دیکھ اگر تیرے پاس ایمان نہیں ہوگا یا اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے لیے وہ جہنم ہے جو ہلاکت کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جیسے دنیا میں کوئی انسان آگ میں جانے والے پتنگوں کو روکتا ہے، میری امت بھی شیطان کی خواہشات کی بھڑکائی ہوئی جو آگ ہے وہ اس کو روشنی سمجھ کر کے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور میں ان کو بچا رہا ہوں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہم کو جہنم سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کے مسائل سے بچا لیا، سانپ سپیروں سے بچا لیا، اور جہنم کی وہ جھلسا دینے والی آگ سے ہم کو بچایا۔ تو یہ عظیم المرتبت احسان ہوا، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ اور پھر جب کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہو کہ مجھ پر اگر درود پڑھو گے تو اس صورت میں 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 نیکیاں ملے گی، تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری موت، قیامت کب آئے گی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تیاری کی ہے تم نے؟ بھئی ہم کو بھی کوئی پوچھے کہ قیامت کب آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ کیا تیاری کی تم نے کہ تم قیامت مانگ رہے ہو؟ فرمایا تیاری تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس فرائض ادا کر لیتا ہوں، نماز میں فرائض، روزوں میں فرائض، میں فرائض کو ادا کر لیا کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں کچھ کرتا نہیں ہوں۔ لیکن ہاں ایک مسئلہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت کرو گے اللہ قیامت میں اسی سے حشر فرمائے گا، اسی کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نبی سے محبت، نبی کے ساتھ اللہ جنت میں رکھے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں اللہ ہمیں جگہ میسر فرما دے۔ جبکہ حاجی امداد اللہ صاحب جو ہمارے سرخیل ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سلسلے چشتیہ کے ہمارے بزرگ ہیں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صرف عالم نہیں بلکہ عالم گھڑ تھے، حالانکہ پڑھے ہوئے عربی تیسرے تک تھے، لیکن کسی نے حضرت نانوتوی اور گنگوہی سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے عالم اور مفتی ہو کر ایک ایسی ذات سے تم بیعت ہوئے جو پورے عالم بھی نہیں ہیں؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ وہ عالم نہیں، عالم گھڑ ہے۔ فرمایا جو مسائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے وہ حاجی صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں۔
تو حقیقت یہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیں اور قیامت میں مجھے معاف کر دیں، اور پھر مجھے پوچھ لیں کہ امداد اللہ کیا چاہیے، تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ کچھ نہیں، دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدے کرتا تھا، آج تو سامنے ہے، ایک مصلی کی جگہ دے دے میں سجدے میں پڑا رہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ایک اپنی تمنا ہوا کرتی ہے، المرء مع من احب، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہنے کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہر وقت سجدوں کو جی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اس سے پہلے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک ملفوظ بتا چکا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، دنیا میں حالات بھی ان پر ہوتے ہیں، مصائب بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا قلب جو ہے نا، ان کا دل جو ہے وہ اتنا اطمینان والا ہوا کرتا ہے، مطمئن ہوا کرتا ہے کہ جنت تو وہاں ملنے والی ہے جہاں آرام ہی آرام ہے، پریشانی نہیں، لیکن دنیا میں بھی ان کا دل مطمئن ہے، گویا کہ اللہ نے ایک درجے میں دنیا میں بھی جنت عطا کر دی ہے۔ یہ سکون کا ہونا یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عافیت کا ہونا یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے فضل سے یہ جنت نصیب فرما دے۔ مصائب کا انکار نہیں، پریشانیوں کا انکار نہیں، حالات کا انکار نہیں، دنیا ہے، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، لیکن دل کا مطمئن ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ جنت کا ایک مقام ہمیں مل جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تارک صلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا حامان، فرعون اور قارون کے ساتھ رہے گا۔ مالا بد منہ کے اندر بھی ہمارے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں فرمایا کہ نماز کا چھوڑنے والا قیامت میں حامان، فرعون اور قارون کے ساتھ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، تو جس کے ساتھ تعلق ہے انہی کے ساتھ رہیں گے، اور اگر نبی کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اب تعالی ہمیں نبی کے ساتھ رکھے گا۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کن کے شیخ ہے۔ اس وقت جو پورے عالم کے جو شیخ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پیر و مرشد ہے۔ شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب اور ان کے بھائی مولانا رفیع صاحب کی تربیت کے اندر سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ان کے پیر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب یہ لوگ دونوں بھائی بیعت ہوئے ہیں تو اس موقع پر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تقریروں میں نہیں جاؤ گے، تم جلسوں میں نہیں جاؤ گے، یعنی تم بیان کرنے نہیں جاؤ گے۔ اب پابندی لگا دی، حالانکہ ان کی شہرت ہو چکی تھی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں جو ہیں بیٹے ہیں، اور ایک شہرت تھی، جلسوں میں لوگ ان کو بلاتے تھے، اور ادھر شیخ نے یہ قید لگا دی کہ بیانوں میں نہیں جاؤ گے، جلسے میں نہیں جائیں گے۔ اب کوئی بھی دعوت دینے آ رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی ہمارے پیر صاحب نے منع فرمایا۔ جب بیعت ہوئے تو اور ایک لطیفہ مجھے ان کا یاد آیا، فرمایا کہ ہم بیعت ہوئے تو حضرت کی مجلس جمعہ کو ہوتی تھی، اور جمعہ کو فرمایا کہ ہمیں مدرسے کے اندر کچھ کام رہتا تھا جس کی وجہ سے ہم مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم بھائیوں کے لیے کوئی اور دن مقرر کر لیا جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پیر کے دن تم آ جایا کرو عصر کے بعد، میں تمہارے لیے کچھ وقت نکال دیا کروں گا، کچھ باتیں ذکر کر دیا کروں گا۔ جب پہلا پیر آیا تو مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے دونوں بھائی، اور ہم نے کہا کہ حضرت آج تو پیر کا دن ہے۔ یہ زمانہ لفظ تھا، یعنی پیر کا دن ہے اور آپ پیر ہیں تو پیر کا دن ہے۔ گویا کہ دونوں ہی مانے تھے کہ پیر کا دن بھی ہے اور ساتھ ساتھ آج آپ پیر ہیں اور پیر نے یہ دن دیا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہم پر بین لگا دیا کہ ہم جلسوں میں نہیں جائیں گے، تقریریں نہیں کریں گے۔ لوگ دعوت دینے آتے تھے، ہم کہتے تھے پیر صاحب نے روک دیا ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم جائیں حضرت کے پاس، تو مولانا کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا کہ دیکھو تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، قطعاً ہمارا نام نہ لینا کہ ہم نے آپ کو کچھ کہا ہے۔ لوگ جاتے تھے تو
حضرت عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ منع کر دیا کرتے تھے، بھائی ان کو اپنے کام میں رہنے دو، وہ حدیث کے آدمی ہیں، ان کو کچھ کام کرنے دو۔ اس پر 7 سال گزر گئے، کہیں جانے نہیں دیا 7 سال، اور یہ بھی بڑے پابند رہے۔ بھائی اس کو کہتے ہیں مرید کا اتباع پیر سے۔ آج تو کیا پیری مریدی رہ گئی، کبھی تو خوابوں کی دنیا میں غائب ہو جاتے ہیں، کبھی پیر کو اڑاتے ہیں جنت میں، کبھی مرید خود اڑنے لگ جاتا ہے۔ آج پیری اور مریدی کا یہی حال رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ اپنی اصلاح کی تو فکر ہے ہی نہیں کہ اپنے شیخ کے سامنے جا کر اپنے عیوب بیان کریں، اپنے گناہ بیان کریں، اپنے اندر کی برائیاں بیان کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، یہ تو ہمارے پاس رہا نہیں۔ صرف خوابوں کی ایک دنیا بنی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ جب 25 سال پہلے پہلی مرتبہ گجرات کے سفر میں تشریف لائے کرور، اور فجر کے بعد جو ذکر کی مجلس ہوئی تو واپی سے چھاپی تک کے علماء قریباً 700 کے قریب علماء موجود تھے، اور ذکر کے بعد ایک بڑے عالم نے خواب پوچھا حضرت سے، جو حضرت کے شاگرد بھی تھے اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ ایک خواب پوچھا تو حضرت نے خواب کی تعبیر میں تو کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت نے اتنا فرمایا کہ بھئی بیداری کی باتیں کرو، قرآن بیداری میں اترا ہے، خواب میں نہیں اترا ہے۔ یعنی شریعت جو ہے وہ عالم بیداری کی ہے، خواب بہت تو ایک بشارت ہے، بشارت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی یہ حجت نہیں ہے، کوئی اس کو حجت بنا لے، دلیل بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، خوابوں کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس کی تعبیر کے لیے بھی علم چاہیے، اسی لیے لبیب و حبیب سے خواب کو پوچھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہیں تعبیر اگر پوچھنا ہو تو کس سے پوچھو گے؟ فرمایا لبیب و حبیب سے پوچھو۔ لبیب کا معنی عقل مند ہو، اور حبیب کا معنی تم سے محبت بھی ہو، اس سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے۔ اس کے اصول ہے، اس کے ضوابط ہے۔ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ اشرب الخمر، شراب پیو۔ اب وہ پریشان ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شراب پینے کو کہہ رہے ہیں۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا مجھے شراب پینے کو کہہ رہے ہیں۔ اب سارے علماء کے پاس وہ تعبیر کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ شراب پینے کو مجھے کہا گیا، جو سراسر شریعت کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث اور نصوص کے خلاف ہے۔ تو سارے علماء نے ایک ہی جواب دیا کہ خواب میں تجھے یاد نہیں رہا ہوگا، حضرت نے لا تشرب الخمر کہا ہوگا، یعنی لا تو بھول گیا، شراب مت پیو یہ کہا ہوگا، یہ لا تو بھول گیا، اشرب الخمر تجھے یاد رہ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے برابر خواب یاد ہے۔ اخیر میں عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل اور محدث ہیں، عجیب و غریب ان کا علم تھا، ایک مرتبہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، اور مسئلے میں یہ پوچھا کہ میں جو عورتیں میت ہوتی ہے ان کو غسل دیا کرتی ہوں، اور کبھی کبھی میں حالت حیض میں ہوتی ہوں، تو کیا حالت حیض میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو میں غسل دے سکتی ہوں؟ یہ سوال تھا اس کا کہ میں حالت حیض میں چونکہ ناپاک ہوں تو میں غسل دے سکتی ہوں۔ کچھ علماء وہاں بغداد کی جامع مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اندر میں آپ جائیے، عز الدین ابن سلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر پوچھئے۔ ان سے جب جا کر کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تو غسل دے سکتی ہے حالت حیض میں، اور پھر حدیث دلیل میں پیش فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حیض میں ہوتی تھی تو حضرت کھڑکی سے سر اپنا باہر نکالتے تھے، اور عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی، تو عائشہ حالت حیض میں مقدس نبی کے سر کو دھو سکتی ہے تو تم میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ علم تھا حضرت عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہرحال وہ آدمی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پہنچا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے اشرب الخمر کہا گیا۔ تو کہا اور علماء سے پوچھا تو کیا جواب ملا؟ تو کہا سب نے یہ کہا کہ تو لا بھول گیا، لا تشرب الخمر۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تو شراب پیتا ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی چکھی تک نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، بادل اس بات ہوا کرتی ہے۔ واہ واہ کیا علم ہے! فرمایا نہیں، بادل اس بات ہوا کرتی ہے، نبی نہ تب کہتے جب کہ تو پہلے پیتا ہوتا، جب تو نے پی نہیں ہے تو نبی تجھے نہ کیسے کہیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تجھے اشرب الخمر ہی کہا ہے
کہ تو شراب پی، لیکن کون سی شراب پی؟ نبی کہہ رہے ہیں میری محبت کی شراب پی لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری محبت کی شراب پی لے۔ فرمایا حضرت محبت کی شراب کیسے پیوں؟ فرمایا کثرت سے درود شریف شروع کر دے۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شراب پی لی ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے بار بار ہوا کرتے ہیں۔ شیخ سے محبت ہے، شیخ کے تذکرے ہیں، باپ سے محبت ہیں، باپ کے تذکرے ہیں، کسی فاسقہ سے محبت ہے، اس کے تذکرے ہیں۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو بار بار درود شریف کی شکل میں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ جس سے محبت ہوتی ہے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور انہی کے ساتھ اللہ حشر بھی کرے گا، المرء مع من احب۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت بری بات بڑی عجیب و غریب فرمائی، خیر وہ بات میں ذکر کر دوں کہ 6 یا 7 سال تک بیانوں سے روک دیا۔ 7 سال کے بعد پھر کسی دارالعلوم کے جلسے والے دعوت دینے گئے، فرمایا بھئی ہم کو روک دیا ہے حضرت نے۔ تو وہ لوگ حضرت کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ حضرت ہمارا سالانہ جلسہ ہے اور مولانا تقی صاحب کو دعوت دی تو وہ تیار نہیں ہو رہے اور کہہ رہے ہیں پیر نے منع کر دیا ہے۔ تو فرمایا اچھا جاؤ ان کو لے جاؤ۔ یہ بلا کر کے نہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ، فرمایا اچھا جاؤ ان کو لے جاؤ۔ گئے اور جا کر کے کہا کہ حضرت نے اجازت دے دی۔ تو حضرت مولانا تقی صاحب پہنچے اپنے پیر کی خدمت میں، فرمایا فلاں صاحب آئے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اجازت دی؟ فرمایا ہاں۔ اور اس کے بعد خطوط نکالے۔ کتنے خطوط تھے؟ 70 خطوط تھے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو یہاں ہندوستان سے ڈاکٹر عارفی پر جا رہے تھے، اور اس میں بار بار یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دونوں بھائی تم سے بیعت ہوئے ہیں، مولانا ان کی وہ تربیت کیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ اکابر کے نقش قدم پر آ جائیں، اور ان پر بریک لگا دیں کہ یہ بیانات میں نہ جائیں۔ فرمایا اسی سے ان میں تواضع پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اور جب تربیت ہو گئی، اصلاح ہو گئی ان کی، تب جا کر اجازت دی ان کو۔ یہ ہے شیخ کا کام کہ اپنے مریدوں کی تربیت کریں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تواضع پیدا کرا دے، عاجزی پیدا کرا دے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ بہت جوانی میں محتمیم بنے، دارالعلوم دیوبند کے، بھر جوانی تھی۔ حضرت تو چلے گئے تھے پاکستان، لیکن حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ ان کو زبردستی لے آئے اور منظور کروایا کہ حکیم الاسلام کو، اس وقت تو کوئی حکیم الاسلام کا ان کا لقب بھی نہیں تھا، کہ ان کو محتمیم بنایا جائے۔ بہرحال ان کو اہتمام کے لیے لے آئے، حضرت تھانوی سے مشورہ فرمایا۔ اس وقت حضرت تھانوی سرپرست تھے، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ اب دل میں بار بار خیال یہ گزر رہا تھا کہ دارالعلوم کا اتنا جوان محتمیم پہلے کبھی نہیں آیا۔ حضرت قاری صاحب کو یہ بار بار خیال گزر رہا تھا کہ دارالعلوم کا اتنا جوان محتمیم پہلے کبھی نہیں آیا، اور یہ خیال آپ کے اندر کچھ عجب پیدا کر رہا تھا، کچھ کبر پیدا کر رہا تھا، کچھ خود پسندی پیدا کر رہا تھا۔ فوراً اپنے شیخ کی خدمت میں گئے اور شیخ کی خدمت میں جا کر کے فرمایا کہ حضرت دل میں یہ خیال آتا ہے، سنیے تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا محتمیم ہے، اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اچھا آپ ایک کام کیجئے، کچھ وقت میرے پاس پھر گزار لیجئے، اور آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں آتے ہیں، علماء نہیں، عوام، کھیروت، کسان جو میری مجلس میں آیا کرتے ہیں، جن کے چپل گندے ہوتے ہیں، کیچڑ والے ہوتے ہیں، سب کے چپلوں کو صاف کر کے ذرا صحیح ڈھنگ پر رکھا کیجئے۔ مجلس میں نہیں بیٹھنا ہے، وہیں بیٹھنا ہے آپ کو۔ دارالعلوم کا محتمیم ہے، اور عوام کی چپل سیدھی کرنے کے لیے ان کو بٹھایا، اور 25 دن تک چپل سیدھی کروائی۔ اس کے بعد اپنے قریب بلایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا اب تربیت ہو گئی ہے، جاؤ دارالعلوم کے اندر۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی تربیت، جس کی بنیاد پر ان کی تربیت ہوئی، اصلاح ہوئی، اور وہ امت کے لیے نمونہ بنے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ حضرت کو کوئی ہدیہ دیا کرتا تھا تو حضرت بھی اس کو بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے، اور یہ صرف عمل نہیں تھا بلکہ آپ نے اس کو اپنی لسان مبارک سے بیان بھی فرمایا۔
तहाब्बू। सिर्फ लेने का मिजाज न बनाओ, कुछ देने का मिजाज भी बनाओ। सिर्फ लाम ज़ेर ले का सबक न पढ़ा करो, कुछ दाल ज़ेर दे का सबक भी पढ़ा करो। कुछ लो तो कुछ दिया भी करो, ये नहीं कि हर वक्त लिया ही करो, लिया ही करो। फरमाया तहाद्दू तहाब्बू, आपस में एक दूसरे को हदिये ले दे किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। इस हदीस शरीफ को नकल करने के बाद डॉक्टर आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी का ये मिजाज वफ़ात के बाद ख़त्म नहीं हो गया है। नबी का ये मिजाज, ये अमल वफ़ात के बाद ख़त्म नहीं हो गया है, आज भी वही मिजाज है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हज़रत अपनी कब्र मुबारक में हयात हैं, इसलिए आज भी अगर हज़रत को कोई दुरूद शरीफ का हदिया पेश करेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरे दुरूद शरीफ के वहाँ पहुँचने के साथ अल्लाह के नबी का बदले में दुआओं का समरा मिलेगा। यानी अगर हम दुरूद शरीफ भेजेंगे तो उधर से हमें दुआएं मिलेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि इन्नल अब्द इज़ा सल्ला अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है, यसिलु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्मिही, उसके नाम के साथ फरिश्ते, इसलिए कि रिवायतों में है कि फरिश्ते घूमते रहते हैं और जो दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद को उठा लेते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसके नाम के साथ पहुंचाते हैं कि ये ज़ैद ने पढ़ा, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने पढ़ा, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने पढ़ा। हमारे हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस शरीफ पर फरमाते हैं, कितने मुबारक हैं वो लोग जिनके दुरूद शरीफ के सदक़े में उनके तज़किरे नबी की खिदमत में हो रहे हैं। और तज़किरा करने वाला भी फरिश्ता है जो उनके नाम का तज़किरा कर रहा है और ज़ात अक़दस के अंदर उसका तज़किरा हो रहा है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में हयात है। हमारे उलमा ने हयात के बाब में जो बहस फरमाई है तो हयात 3 तरह की है। उसको मिसाल से समझने के लिए हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे दारुल देवबंद के मायनाज शेखुल हदीस थे, जिनकी इज़ाहुल बुखारी बहुत मशहूर है, हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि एक आम इंसानों की हयात है जिसको समझ लो कि हज़रत ने तो मिसाल दी है उस ज़माने के एतबार से कि लालटेन और फानुस होता है, उस फानुस को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, हमारे वहाँ ज़ीरो का बल्ब जला दो। फरमाया आम मोमिनीन की हयात का ये दर्जा है। इससे ऊपर जो हयात है वो शुहदा की हयात है। शुहदा की हयात बलाहियाऊं वलाकिन ला तशऊरून, फरमाया शुहदा की हयात का आलम यह है कि शुहदा की हयात जैसे हमारे वहाँ 5 या 7 दर्जे का जो बल्ब होता है, इस दर्जे की हयात हक़ ताला शुहदा को अता फरमाते हैं। उसी को हज़रत ने यूँ फरमाया कि ज़रा फानुस को तेज़ कर दिया जाए। और अम्बिया की हयात के सिलसिले में फरमाया कि हयात बिल्कुल रोशनी तो फुल है, यानी लालटेन और फानूस को ज़ीरो नहीं किया गया, हल्का नहीं किया गया, बिल्कुल फुल है उसके अंदर रोशनी, जैसे ये रोशनी है। लेकिन ये बल्ब जल रहा था, इधर मैंने कागज़ लगा दिया, अब सारी रोशनी इधर जा रही है। फरमाया ये अम्बिया की हयात हैं, जब कब्र में पहुँचे हैं तो 100% हयात हैं, लेकिन दुनिया से रुख हट चुका है, मुकम्मल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। ये हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत आसानी के साथ हयात नबुव्वत को समझाया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दूर से तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो मलाइका तुम्हारे नाम के साथ मुझे पहुंचाते हैं, और जब तुम करीब में आकर के मेरी कब्र के ऊपर पढ़ते हो तो मैं तुम्हारे दुरूद को सुनता हूँ, तुम्हें जवाब भी देता हूँ। ये शरीफ में है, हज़रत उसका जवाब भी देते हैं। अब जब कब्र मुबारक पर हम जब दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो एक मसला याद रखिए, कुरान करीम में हक़ तआला जल्ल शानु फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। ए ईमान वालो, तुम्हें जब मेरे नबी से प्राइवेट में गुफ्तगू करना है, नजवा का माना तुम्हें कोई प्राइवेट मीटिंग करना है, मशवरा करना है मेरे नबी से, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, तो तुम क्या करो, मेरे नबी से बात करने से पहले सदका करके आओ। फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, यह आयत जैसे ही उतरी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
ایک درم یا دینار صدقہ کیا اور صدقہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اور بھی ایک دو صحابی کے باب میں ہے، لیکن صحابہ کی غربت تھی اور بار بار مشوروں کی ضرورت پڑتی تھی، کتنا صدقہ وہ کیا کرتے، کہاں سے وہ مال لاتے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، استحباب آج بھی باقی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ فرضیت کو منسوخ کیا ہے، استحباب آج بھی باقی ہے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے لیے جب تم جا رہے ہو تو گویا کہ تم بات کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جانے سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ، یہ مستحب ہے۔ مولانا علی میاں صاحب کے باب میں لکھا ہے کہ ایک بڑی مقدار صدقہ کر کے جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ 1000 ریال صدقہ کر کے جایا کرتے تھے کہ میں میرے نبی سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا مزاج چونکہ شاپنگ کا ہوا کرتا ہے، بیگ بھرنے کا ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ مشکل ہوا کرتا ہے کہ ہم وہاں اس طرح پر صدقہ کر کے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جائیں۔ میں بطور لطیفہ اکثر حجاج کرام کو سناتا ہوں کہ حاجی صاحبان جب یہاں سے جاتے ہیں تب تو لبیک لبیک لبیک، اور جہاں مانوس ہو جاتے ہیں تو البیک البیک، چونکہ وہاں بہت مشہور ہے تو وہ البیک البیک، اور جب واپس حج پورا ہوتا ہے تو میری بیگ میری بیگ میری بیگ، کتنا سامان جائے گا کتنا جائے گا، فلائٹ کتنا چھوڑے گا، اور اسی پر بحثیں چلتی رہتی ہے اور ایام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری سے پہلے ہمیں جو ہے کچھ صدقہ کر کے اپنی بساط کے مطابق، میں نہیں کہتا ہوں 1000 ریال، اپنی بساط کے مطابق 50 ریال 100 ریال 200 ریال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے ہمیں صدقہ کر کے جانا چاہیے۔ یہ بھی عشق رسول سے معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ تو ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارفی علیہ الرحمہ کا ایک ملفوظ جو دل کو چبھ جاتا ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھا کرو، اور اختتام پر بھی درود شریف پڑھو، ابتدا میں بھی درود شریف پڑھو۔ تو اس حدیث شریف سے حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ نکالتے ہیں، فرمایا درود شریف کو تو یقیناً نبی اللہ قبول کرنے والا ہی ہے، اس لیے کہ ریاکاری سے درود شریف پڑھا جائے اس کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو درود شریف تو یقیناً قبول کرنے والا ہے، اب درود کو قبول کرے اور بیچ کی دعا قبول نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے، رحمت خدا سے بعید ہے۔ درود پڑھو گے تو بیچ کی دعا کو بھی اللہ قبول کر لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ حق تعالی ہم تمام کو درود شریف سے متعلق خوب شوق اور ذوق نصیب فرمائیں۔ اسی لیے سلسلہ چشتیہ کے اندر بہت مشہور ہے، بلکہ جمیع اکابر کے وہاں، چاہے ان کا تعلق قادریہ سے ہو یا چشتیہ سے ہو، سہروردیہ سے ہو، نقشبندیہ سے ہو، یا دیگر بہت سارے طرق ہیں، ان طریق کے اندر 100 مرتبہ درود شریف دیا جاتا ہے کہ بھئی 100 مرتبہ روزانہ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ جب بیت ہوتے ہیں تو 4 تسبیح دی جاتی ہے، ان 4 تسبیحات میں ایک درود شریف کی تسبیح بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو حق تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس لیے کہ ایک حدیث پر 10 ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، تو 100 درود پر 1000 رحمتیں ہو گئی، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک رحمت پر سینہ میرا روشن ہو جاتا ہے تو 1000 پر کتنا روشن ہو جائے گا، اور 1000 گناہ معاف کرتے ہیں تعالی جل شانہ و من والہ، اور 1000 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اگر روزانہ 1000 درجات بلند ہوتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں وفات کے موقع پر ہمیں قرب رسول نصیب ہو چکا ہوگا۔ روزانہ 1000 درجات بلند ہوتے رہیں گے تو ہم ذات اقدس سے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ درود شریف کی پڑھ لیا کرو۔ یہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، غیر رمضان کے اندر بھی حق تعالی ہم تمام کو ذوق درود نصیب فرمائیں اور عشق رسول نصیب فرمائیں، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت نصیب فرمائیں۔ باقی اس پر کچھ مسائل بھی ہے جو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.